السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ گواہی دی جاتی اس بات کی کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ وہ اپنی شان اقدس میں یکتا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور اس بات کی بھی گواہی دی جاتی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور رسول ہیں۔ ایسے رسول کے تمام رسولوں کے سردار، امام الانبیاء و امام الملائکہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہم تمام کو اپنے ایمان والے بندوں میں پیدا فرمایا، ہمیں نیک توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کے گھر میں اس کی عبادت کی نیت سے حاضر ہو سکیں۔ محترم حضرات، اللہ اپنے کلام میں 29واں پارہ سورہ ملک ہے، سورہ ملک کی ابتدائی آیتوں میں ارشاد فرما رہے ہیں: تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ ان آیات مقدسہ کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو اللہ ہے وہ بڑا بابرکت ہے، وہ اللہ بڑا ہی بابرکت ہے، وہ اللہ جس کے قبضے میں تمام کائنات، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، ہر چیز کا احاطہ، کوئی چیز ذرہ برابر اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں۔ مثالیں دے دے کر سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کے چلنے کی آواز کو بھی محسوس کرتا ہے، اس سے بھی باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے، کسی سے بے خبر نہیں ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کیونکہ ہر وہ چیز اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں: الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہی قدرت کاملہ کے مالک اللہ نے ہمارے بیچ یعنی کہ دنیا کے والوں کے لیے موت و حیات دونوں کو پیدا کیا ہے تاکہ ہمیں آزمایا جا سکے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے، اور آخر میں وہو العزیز الغفور، کہ وہ اللہ بڑا غالب ہے، وہ ہر چیز کو کر سکتا ہے، تمام کے اوپر اس کا غلبہ ہے،
مگر اس کے باوجود اس اللہ پاک نے اپنے بندوں کو کچھ اختیار دیا ہے کہ اے میرے بندو کچھ کر لو، تم اپنی مرضی سے کر لو، اور بڑا بخشنے والا ہے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں بخش دے، تو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں۔ تو یہ بہترین پیاری پیاری آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے پڑھنے اور سننے کا ہم تمام نے شرف حاصل کیا ہے۔ تو اس میں کیا فرما رہے ہیں اللہ کہ دنیاوی جو زندگی ہم کو اللہ پاک نے عطا کی ہے، یہ ایسے ہی گزار کر چلے جانے کا نام نہیں ہے۔ زندگی آزمائش کے لیے دی گئی ہے زندگی، کہ کون ہم میں سے اچھے عمل کرتا ہے، کون نہیں کرتا۔ وہ تمام چیزوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے زندگی کو عطا کیا ہے، اور موت آتی رہتی ہے ہمارے اندر، کوئی مرتے رہتا ہے، کوئی جیتے رہتا ہے۔ دیکھتے رہتے ہیں ہم، روزانہ جنازے بھی اٹھتے ہیں، روزانہ بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، الحمدللہ زندگیاں، نئی زندگیاں بھی آتی ہیں۔ کوئی جاں بلب ہو جاتا ہے، پھر سے شفا ہو کر گھر کو آ جاتا ہے، کوئی ہٹا کٹا ہوتا ہے، موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک کہ کسی کا وقت نہیں آیا، کوئی مر نہیں سکتا، کوئی مر نہیں سکتا، چاہے انہیں خودکشی کر لیا تو بھی نہیں مر سکتا۔ اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے اس کے لیے خودکشی کی موت ہے انہیں، یعنی کہ اس نے اپنے آپ کے عادات، اپنے کرتوت کچھ ایسے کر لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی چیز کے اوپر، یعنی کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے یا اس عمل کے وجہ سے کہ وہ کر سکتا ہے تو ہی کر سکتا ہے، نہیں تو نہیں کر سکتا۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی خودکشی کرنے کے لیے کود پڑتا ہے، ہاتھ پیر توڑ بیٹھتا ہے، لنگڑا للا ہو جاتا ہے، مگر زندہ رہتا ہے۔ کوئی ایسے ہوتے ہیں جو ایک دم جام بلب ہو جاتے ہیں، مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں، ان کی امید ہی نہیں ہوتی کہ یہ زندہ رہیں گے، مگر تھوڑے سے علاج سے الحمدللہ بھلے چنگے ہو کر نکلتے ہیں، اور پھر دندناتے چلتے بھی ہیں دنیا کے اندر، الحمدللہ۔ ایسا ہوتا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ ارے کیا ہوا بھائی، ارے اچھا خاصا تھا، ہٹا کٹا تھا انسان، اور بھائی ہارٹ اٹیک آ گیا کرتے مر گیا۔ ارے کیا ہوا کہ بھائی ایسا سویا مگر اٹھائش نہیں، ایسا گرا مگر اٹھائش نہیں، دواخانے کو لے گئے تو جو ہے مردہ ہے بول دیے۔ ہوتا ہے ایسا۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ تمہارے اندر کوئی پیدا ہو رہا ہے، تمہارے اندر کوئی مر رہا ہے، دنیا کے اندر ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ آزمائش کے لیے ہم نے یہ دنیا کے اندر زندگی اور موت کو دے دیا ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، اور جو اچھا عمل کرتا ہے اس کے لیے ہم بڑا اجر رکھے ہیں، جنت میں اس کا مقام عطا کیا جائے گا، اور جہنم سے اس کو چھٹکارا دلایا جائے گا، اور دنیا کی زندگی میں بھی اس کے لیے عزت اور احترام والی زندگی رکھی جاتی ہے۔ تو علماء دین بڑے ہی پیارے انداز سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انسان، ہر بھائی ہمارا اپنے گھر میں بہتر ہو جائے۔ سب سے پہلے خود اپنی چار دیواری میں، اپنے گھر میں بہتر ہو جائے، اپنے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے یہ جو ہوتے ہیں ان سے اس کا معاملہ بہتر ہو جائے، ان سے محبت کا ایسا اس کا حال ہو جائے کہ ان کے اچھے میں، ان کے برے میں یہ سوچنے والا ہو جائے۔ اگر یہ ہر انسان اپنا اپنا گھر کا صحیح طریقے سے خیال رکھے گا تو پھر الحمدللہ بہترین معاشرہ ہمارے اندر جو ہے ابھر کر سامنے آئے گا۔ تو بہرحال بتایا جاتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ انسان سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو جائے۔ انسان سب سے پہلے اپنے خود کے گھر والوں سے اچھا ہو جائے، پھر اس کے بعد اپنے پڑوسیوں سے اچھا ہو جائے، اس کے بعد اپنے پڑوسیوں سے اچھا ہو جائے۔ پڑوس در پڑوس، پڑوس در پڑوس، آگے آگے بڑھ رہا ہے پڑوس، تو ان تمام سے اس کا رشتہ اچھا ہو جائے۔ پھر اس کے بعد وہ جس بستی میں رہتا ہے، جس محلے میں رہتا ہے، وہ بڑا ان تمام کے ساتھ میں اچھا ہو جائے، کہ کوئی اس کو دیکھے السلام علیکم کہنے پہ مجبور ہو جائے، کہ یہ ہر ایک کو السلام علیکم کہنے والا ہو جائے، ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملنے والا ہو جائے، ہر ایک کی دعاؤں میں رہنے والا ہو جائے،
اگر اللہ پاک نے اس کو کچھ اچھا نوازا ہے، کوئی پیسے والا ہے، دولت مند ہے، تو یہ محلے کے اندر دیکھے، اپنے خاندان میں دیکھے کہ وہ غربا و مساکین بیوائیں جو ہوتے ہیں ان کی کچھ مدد کرنے والا ہو جائے۔ سب سے پہلے کہاں؟ اپنے گھر میں، سب سے پہلا معاملہ اپنے گھر میں، اپنا گھر، اپنا خاندان، یہ ہر کوئی اس کے طرف دھیان رکھے۔ پھر اس کے بعد پڑوسی، پھر اس کے بعد محلے والے، بستی والے اپنے۔ ہر انسان ایسا کرنے لگے گا تو ہمارے محلے، ہماری بستیاں، ہمارے گھرانے، ہمارے اڑوس پڑوس کتنے خوشحال ہو جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، بڑے پیارے انداز سے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی حیات طیبہ کی جھلکیاں عطا فرمائی۔ ہمیں فرمایا جاتا ہے کہ تمہارے پاس اللہ پاک نے اگر کچھ نوازا ہوا ہے تو تم کسی کا کچھ خیال کر سکتے ہو، اگر تم کو اللہ پاک نے نوازا نہیں ہے، یعنی کہ تمہاری معتدل زندگی ہے، تمہاری مڈل کلاس ہے، بس اللہ کا شکر ادا کریے کہ جو بھی کھا رہے ہیں، جو بھی پی رہے ہیں، مگر خیال رکھو کہ اپنے شیروے کے اندر تھوڑا سا پانی زیادہ بڑھا دو۔ سرکار فرما اپنے سالن کے شیروا جب پکڑا ہے تو اس کے اندر ایک پیالی پانی ذرا زیادہ ڈال دو۔ کس کے لیے؟ آزو بازو پڑوسیوں کے لیے، کہ جب پکتا ہے، ہانڈی ہے ہمارے گھر میں پکتی ہے تو اس کو تھوڑا سا بڑھا لینے کا حکم دے رہے ہیں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی اپنی ہانڈی کو بڑھا لو تاکہ پڑوسی کا خیال ہو جائے۔ اتنا پیاری تعلیمات ہے ہمارے اسلام کے اندر۔ میرے محترم بھائیوں، معاملات تو بہت بڑے ہیں، مگر واقعی جو قرآن و حدیث کے روشنی میں جو علماء دین ہمیں ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو جائے، اپنے خود کے گھر والوں کے ساتھ وہ بہتر ہو جائے، اس کا رویہ، اس کی تربیت اپنے بچوں کے اندر بہترین ہو جائے۔ ماہرین، دانشور حضرات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انسان یہ سوچے اپنے گھر کے جو معاملات ہوتے ہیں، جو سودا سلف لانے والا معاملہ ہوتا ہے، وہ تمام کا تمام مرد کی ذمہ داری ہے تو مرد نبھائے۔ بچوں کو پیسہ نہ دے، دانشور حضرات فرماتے ہیں، ماہرین ارشاد فرماتے ہیں، بتلاتے ہیں، واقعی قرآن و حدیث کی روشنی میں پتہ چل رہا ہے ہم کو کہ اپنے بچوں کی پرورش کے اندر سب سے پہلے ہم ان کو پیسوں سے دور رکھیں، ان کو ہم اچھا کھلائیں، لائیں، خود لائیں۔ اگر آپ ان کو اگر بازار کی مہک اگر بتا دیں گے، ظاہر سی بات ہے چھوٹے بچے کے دل میں، اس کے دماغ میں کھیلنے اور کودنے کی چیزیں پھرتی رہتی ہیں اور کھانے اور پینے کی چیزیں گھومتی رہتی ہیں۔ کسی دکان پہ اگر چلے جاؤ آپ، چھوٹے سے بچوں کو لے جاؤ گے، انگلی بتائے گا ادھر، یہ نہیں، اس کے بعد پھر اور ایک بتائے، پھر اور ایک بتائے، اور ایک بتائے۔ ذرا سا بچہ اگر سیانہ ہو گیا تو اس کے دل میں خیال آ جاتا ہے کہ آج میں یہ چاکلیٹ کھا لوں گا تو کل وہ کھاؤں گا، آج میں یہ پیسٹری کھا لوں گا تو کل وہ بسکٹ کھاؤں گا۔ اس کے دل میں آج تو نہیں ہے پیسے، آج میرے پاس 2 روپیہ ہے تو لہذا 2 روپے کی چیز لوں گا۔ اگر آپ نے اس کو، ماہرین ارشاد فرماتے ہیں بڑے پیارے انداز سے کہ اگر تم نے اس کو پیسوں کی محبت ڈال دی، پیسے مت دو، کچھ بھی لا لو بلکہ پیسے مت دو بول رہی، بچوں کو پیسے نہیں دینا، بچوں کو اچھے سے اچھا لا کر گھر میں کھلانا، ان کو دکانداری بتانا نہیں، ان کو سودا سلوف لانے کی طرف ان کو راغب نہیں کرنا۔ ہوتا کیا ہے، بچے کے اندر خواہش جیسا جیسا بڑھتی ہے، بچہ جیسا جیسا بڑھتا ہے، اس کے اندر دھوکہ دہی، چوری چکاری، یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں، کیونکہ وہ دیکھ لیتا ہے کہ دکان کے اندر وہ پرانی چیز ہے، انکل وہ کتنے میں ہے بولتا ہوں، ماں نے یا باپ نے اس کو 2 روپیہ دیا کھانے کے لیے، وہ جا کر دکاندار سے پوچھے گا کہ وہ کتنے میں ہے، وہ بولے گا کہ وہ 5 میں ہے، وہ 10 میں ہے۔ جب یہ گھر میں ہوگا تو اس کو پتہ چلے گا، اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، تو لہذا اس کے دل میں وہ برائی کی طرف اس کا دل مائل ہو سکتا ہے۔ یا کہیں آپ کے گھر میں کوئی پیسہ پڑا ہوا ہے تو وہ پیسے سے وہ اٹھا لے سکتا ہے بغیر اجازت کے۔ میرے محترم بھائیوں، بڑے بڑے ماہرین علماء دین بڑے پیارے انداز سے ہم کو تربیت کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کے دل کو سودا سلوک لانے کے لیے بھی اپنے گھر سے باہر مت کیجیے۔ آپ مرد آدمی ہیں، آپ کا کام ہے، آپ جب ڈیوٹی انجام دے لیں، آپ آتے وقت میں اپنا لائیں، گھر کا سودا لائیں، چاول لائیں، دال لائیں، ٹماٹر لائیں، جو بھی ہے آپ خود لائیں، آتے پوچھ لیں، رات میں پوچھ لیں اپنی بیوی محترمہ سے
رات میں پوچھ لیں اپنی ماں محترمہ سے، رات میں پوچھ لیں بہن محترمہ سے کہ کیا لانا ہے، کیا سودا لانا ہے۔ ارے آج کل تو آسان ہو گیا، فون کر کے پوچھ لیں کہ بھائی گھر میں کیا چیز لانا ہے۔ بچوں کے خواہشات کے لیے ان کے لیے چاکلیٹ لائیے، ان کے لیے بسکٹ لائیے، آپ اپنی مرضی سے میوہ لائیے ان کے لیے۔ تو بہرحال پیسے کی جو محبت ہوتی ہے بڑوں کے ایمان کو خراب کر دیتی ہے۔ تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بڑوں کے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے کیسا ہوتا ہے، کہیں پہ بھی کچھ بھی پڑا ہوا ہے روڈ کے اوپر، دیدے لال پیلے ہو جاتے ہیں انسان کے، انہیں بڑی اس سے بڑی کیسا بھی کر کے میں اپنا حاصل کروں گا بول کے اتفاقات بھی کچھ ایسے ہو جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو آنکھوں سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کہیں روڈ کے اوپر کسی بچے کی طرف سے کچھ چیز گر گئی، بڑا پیسے والا بھی ہو سکتا ہے انسان، کیسا بھی ہو سکتا ہے، اس کی چال بدل جاتی ہے وہ نوٹ کو دیکھ کے، انہیں ہلو پیر رکھتا، یوں کرتا، پیسے سرکا کرتا، اٹھاتا، جیب میں ڈالتا، نکلتا۔ یعنی کہ مثال بول رہا ہوں میں آپ کہ پیسہ ایسی چیز ہے کہ بڑے آدمی کو جو ہے دماغ خراب کر دیتی ہے۔ تو چھوٹے بچوں کو، وہ تو معصوم ہیں، ان کے دلوں میں تو کھانے اور پینے کی چیز یا کھیلنے کھلانے کی چیز ہی ان کے دلوں میں رہتی ہے، ان کو جو ہے کچھ معاملات نہیں ہے۔ حالانکہ چھوٹے بچے، معصوم بچے جب غلطی کر جاتے ہیں تو ان کو کوئی پنشمنٹ بھی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ معصوم کے لیے، معصوم سے سوال و جوابات نہیں ہے، بالغ ہونے کے بعد فرائض واجبات شروع ہوتے ہیں۔ مگر ہم وہ کچی عمر میں اگر ان کو پیسوں کی محبت دلا دیے، ان کو پیسے دینے کے عادی بنا دیے، وہ فلانا کام کریں گا 10 دوں گا، اور فلانا کام کروں گا 20 دوں گا، نہیں، آپ یہ بولیے کہ اگر فلانا کام کروں گا تو بیٹا ایک بسکٹ کا پیکٹ نہیں 2 باڑوں گا۔ اگر آپ پارلے جی کھلاتے ہیں تو بولنا ہارلکس لاؤں گا، بہرحال مثال بول رہا ہوں۔ بیٹے آپ وہ کیڈبری چھوٹا کھاتے نا، اب کی بار بڑی لاؤں گا، ایسا بولی کیا؟ کوئی اچھا میوہ، ارے انگور لاؤں گا میں، سیب لاؤں گا میں، آپ ایسا بولو۔ پیسہ دوں گا مت بولو، پیسے سے اپنے بچوں کو دور رکھیے، پیسوں سے اپنے بچوں کو دور رکھیے۔ یہ بڑی پیاری تاکید ہے ماہرین علماء دین کی۔ علماء دین میں جو ماہرین ہوتے ہیں وہ جو ہے قرآن حدیث کی روشنی میں ہم سمجھا رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو پیسے سے دور رکھو، کہ پیسہ ایسی چیز ہے کہ بڑوں کے حالت کو خراب کر دیتا ہے، تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ بہرحال تو میرے محترم بھائیو، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ ہم دنیا میں کسی کو موت دیتے ہیں، کسی کو حیات دیتے ہیں، کسی کو شفا دیتے ہیں، کوئی شفا یاب ہوتا ہے، کوئی دواخانے کو جا کے شفا یاب ہو کر آتا ہے، کوئی جو ہے دواخانے کو اچھا خاصا رہتا ہے، جا کر موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، کوئی ٹھہرے بیٹھے اپنے ہی گھر کے اندر موت میں منہ میں چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں، یہ زندگی اور موت کا جو کھیل اللہ پاک نے رکھا ہے دنیا کے اندر، وہ اس لیے رکھا ہے، وہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، ہم تم کو آزمائیں۔ اب آپ یہ بولیں گے مول صاحب اللہ کا فرمان تو ایسا کہ کون اچھا عمل کرتا ہے یہ آزمائیں گے، تم چھوٹے بچوں کے باتیں لے کے بڑھ گئے۔ میرے محترم بھائیو، یہی ہے ہمارا اصل سرمایہ آخرت کا۔ ہمارے گھر کے جو بچے ہیں نا، وہی ہمارے آخرت کے سرمایہ ہیں۔ ہمارے لیے چاہے تو وہ ثواب کا حقدار ہم کو بنا سکتے ہیں، یا تو ہم کو عذاب کا حقدار بنا سکتے ہیں۔ ان کی تربیت اگر ہم جیسی کریں گے، ان کی تربیت اگر ہم اچھی کریں گے، تو وہ اچھی تربیت وہ ہم کو دعا کریں نہ کریں اس سے فرق نہیں پڑنے والا، ان کے وہ اچھے عمل کا بدلہ ہم کو قیامت تک ملتا رہے گا، قبر کے اندر قیامت تک۔ ان کی دعاؤں کا محتاج نہیں ہوتا کوئی باپ کوئی ماں، صرف تربیت کا محتاج ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ پاک نے جو زندگی عطا کی ہے، اس اللہ کی دی ہوئی زندگی میں اپنی اولاد کی، اپنے گھر والوں کی صحیح تربیت کر جاؤ، ان کو قرآن کا پڑھنے والا بنا دو، ان کو نماز کا صحیح طرح سے پڑھنے والا بنا دو، ان کے نمازوں کو درست کرواؤ، ان کے قرآن کے پڑھنے کو بہتر کراؤ۔ میرے محترم بھائیو، قرآن کے بہتر کرانے کے لیے بات کراؤ۔ اکثر حضرات بڑے اسکولوں کے اندر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، بڑے نامچین اسکولوں میں ڈالنے کی جو ہے فکر کرتے ہیں، بڑے فیساں دے دیتے ہیں، بڑے بستے، بڑے کتابیں، مگر 10 روپے کے قاعدے کے لیے روتے ہیں۔ اور تلاش یہ ہوتی ہے کہ کون سے مسجد میں فری میں تعلیم ہو رہی ہے، کون سی مسجد میں فری میں تعلیم ہو رہی ہے۔ فری میں تعلیم بولے تو مطلب کیا
الحمدللہ بھائی ہوتی ہے، مگر بچے کے اندر بھی وہ تڑپ ہونی چاہیے، آپ کے اندر بھی وہ تڑپ ہونی چاہیے۔ آپ آ کر بیٹھ کر اپنے بچے کو اگر پڑھا کے لے کے جائیں گے اور گھر میں آنے کے بعد قاعدہ چیک کریں گے کہ میرا بچہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے، تو پھر اس کا فائدہ ہوگا۔ مگر وہ فری کے اسکول میں، فری کے مدرسے میں یا فری کی مسجد کے معاملے میں اگر آپ نے ڈال دیا ہے اور دیکھتے دکھاتے کچھ بھی نہیں ہے، آپ چیک کرتے نہیں ہیں، آپ نہ آپ کی گھر والی چیک کرتی ہے نہ آپ چیک کرتے ہیں، تو پھر اس کا اوقات خراب ہوتے ہیں۔ دوسرے تمام معاملات کے اندر ہوم ورک بچہ آتے ہی تیار، ارے کہیں ہمارے کو بتائے، ہم کو ذرا یہ معاملات میں بڑا زیادہ ہمارا انوالومنٹ ہے، وہ اس لیے کہ ہمارے کو جو ہے کوئی ٹیوشن کے لیے بلاتے ہیں۔ امام صاحب، مولوی صاحب، حافظ صاحب جو ہوتے ہیں ان کو عربی ٹیوشن کے لیے گھر بلاتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، الگ معاملہ ہے، 500 دیتے، 1000 دیتے، وہ ایک ہو گیا، وہ بات طے ہو جانے کے بعد یہ بیچارہ گیا۔ اب کبھی عصر کی نماز جلدی ہوتی، کبھی عصر کی نماز بعد میں ہوتی، دیر سے ہوتی، اب وہ بعد میں ہوئی تو انہیں بولتا نہیں پہلے آنا، ہمارے بچوں کو ٹیوشن کو جانا ہے، ہمارے بچوں کو ہوم ورک کرنا ہے، گھنٹوں کرانا ہے، وہ یہ 10 منٹ 15 منٹ آدھے گھنٹے کے لیے وہاں پہ کمپرومائز نہیں کرا سکتے، وہ ٹیچر نہیں مانتا، آنا ہے تو آؤ بولتا، نہیں تو جاؤ بولتا۔ وہاں کی فیس بھی بڑی، ہزاروں روپے فیس لیتا ہوں۔ دنیاوی تعلیم کی جو ٹیوشن والا ہے وہ بڑھ کے فیس لیتا اور بڑا کڑک رہتا، برابر ٹائم پہ آنا تو آنا، نہیں تو ارے نہیں اچھا پڑھاتا ہوں بھائی، کون نرم کون ہے بولے تو مول صاحب ہی چاہیے، گوشت میں جو ہے کیا نرم بول تو کلیجی کرتے، ایسا جو ہے محلے میں کون نرم بول تو اب امام موزن حافظ ثابت نرم ہے، انہیں جب بولے جب نچاتے اس کو دے رہے ہیں کیا 500 1000، اللہ اکبر 500 1000، پھر تعلیم کون سی ہو رہی، تعلیم کون سی ہو رہی، آخرت کی تعلیم ہو رہی۔ تو میرے محترم بھائیوں یہ چیزیں ہیں، ہمیں جو ہے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے میرے محترم بھائیوں، کہ اللہ پاک نے ہمیں جو عقل سلیم سے نوازا ہے، ہم یہ عقل سلیم کا صحیح استعمال کریں، دنیاوی زندگی کو ہم سمجھیں اور ہم اپنے گھر والوں کی صحیح تربیت کریں۔ اللہ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں، ایسی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب